لیکن آج کورٹ کے باہر جو خاور مانیکا صاحب پہ جو تشدد ہوا وہ بھی لوگ ویژول وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور جو کورٹ کے اندر ہوا پارٹی کا میں میر صاحب صرف ایک جملہ میں کہوں گا، خاور مانیکا ہوں وہ کوئی بھی ہوں، کوئی عدالت میں گیا کوئی مقدمہ لے کے آپ اس کے مقدمے پہ بات کریں، اچھا کریں برا کریں، اسے میں غرض نہیں، لیکن کسی بھی انسان کے اوپر اٹیک کر دینا اور فزیکل اسالٹ کرنا یہ تو کلچر ہے جو تحریک انصاف اس قوم کو دے رہی ہے، اسی کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، اسی کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا، خیال تھا کہ آج جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں عمران خان صاحب پر جو الزامات ہیں اس پر عدالت کوئی فیصلہ سنا دے گی، لیکن جو آج عدالت میں ہوا تو جو جج صاحب تھے وہ تو فیصلہ سنا ہی نہیں سکے، اور پھر میڈیا جو ہے اس کو ایک ڈاکومنٹ دی گئی ہے جس ڈاکومنٹ کے مطابق جج صاحب جو ہیں وہ یہ کیس سننے سے معذرت کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں جج صاحب کے دستخط ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس پہ تحریک انصاف نے کیا کہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کے الفاظ کے ذرا سنیں۔ آج عدت والا کیس سیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا، جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا، جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے، جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں، جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے۔ اچھا، اب ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں عمران خان صاحب کو ریلیف دلانا چاہتی ہیں، دوسری طرف گوہر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پری پلان ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں نا کہ دونوں ہی سائیڈوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو ایک پاکستان کا جو نوجوان ہے جو یہ سارا دیکھ رہا ہے وہ سوچے گا یہ میرے بزرگ کیا کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں رہنا پسند کرے گا؟ دیکھیے میر صاحب، میں نے کوئی تقریباً 4 لاکھ کی فگر کوٹ کی تھی، مجھے یاد ہے آپ ہی کے پروگرام میں کہ 1 سال میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان پاکستان سے باہر گئے، آپ نے مجھے درست کیا تھا کہ وہ تعداد غالباً 10 لاکھ ہوگی، 10 لاکھ ہو گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ 10 لاکھ پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان ہنرمند جو آپ کے اس نظام میں پاکستان میں ایک ہمارا اثاثہ تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آخر اس مایوسی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جن سے امید کی جاتی ہے، جن پہ توقع ہے اور جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ملک کا نظام دیا ہے بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے، ہماری معاشرتی ناہمواریاں جو اس فرسٹریشن کا سبب بنتی ہے نوجوانوں کو، ان کو درست کرنے کے لیے وہ باہم دستوں کے رباں ہیں، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ لیکن دیکھیں نوجوانوں کو مسائل وہ کی جو بات کر نوجوان ہیں وہ یہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ یہ خاور مانیکا صاحب ہیں، یہ جب بشرا بی بی خاتون اول تھیں تو بالکل خاموش رہے اور انہوں نے 2.5-3 سال کوئی شکایت نہیں کی، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے 25 نومبر 2023 کو انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت ناجائز کیس جو ہے یہ دائر کیا، اور اس کے بعد پھر 11 دسمبر 2023 اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا۔ 16 جنوری 2024 کو پھر ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی پہ اور بشرا بی بی پہ۔ 3 فروری 2024 کو اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت نے ان کو پھر الیکشن سے کچھ دن پہلے 7 سال قید کی سزا سنا دی، اور پھر اس پر یہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہیں 23 فروری کو انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور 23 مئی کو سزا کے خلاف فیصلوں پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور 29 مئی کو فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ تو اس پہ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، جی، یہ جو عدت کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشن سے چند دن پہلے، یہ سزا الیکشن میں ہمارے خلاف گئی ہے۔ اچھا، بالکل خلاف گئی تو ہے۔ جو آج ہوا ہے کہ فیصلہ جج نے سنانا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں سنا سکے، اور ڈاکومنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے دستخط نہیں ہیں، تو علی ظفر صاحب یہ تو پھر آپ کو فائدہ ہوا، آج ہوا اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوا، جو الیکشن سے پہلے ہوا اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوا۔ عمران خان صاحب کو ایک مظلوم آدمی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے خلاف بارے میں جج صاحب نے آج فیصلہ سنانا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں سنا سکے، اور جو خاور مانیکا صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر طرح کے فائدے اٹھاتے رہے، وہ آج مکہ لہرا رہے تھے اور کامیابی کا وکٹری کا نشان بنا رہے تھے۔ یہ دیکھیں بالکل فائدہ نہیں ہوا می صاحب، بیسیکلی تو کیس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیصلہ ہوگا،
لیکن کوئی ضرور پریشر ایسا ہوا ہے جج صاحب کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ یا سننے میں آیا ہے کہ کہا ہے کہ میں یہ کیس شاید نہیں سنوں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ فیصلہ ڈیلے ہوگا، اور ڈیلے کا نقصان ہمیں ہے اور فائدہ حکومت کو ہے کہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنی دیر مزید رہیں گے جیل میں، تو یہ فائدہ تو کسی صورت میں ہمیں نہیں بلکہ نقصان ہے۔ لیکن مانیکا صاحب نے آج جو بھی کچھ کہا اور بڑا کچھ کہا جو میں دہرا نہیں سکتا، غلط باتیں کی، اس کے باوجود جو ان کے اوپر حملہ ہوا میں اس کو ذاتی طور پہ کنڈیم کرتا ہوں۔ میں بڑا پریشان ہوا جب میں نے دیکھا کہ یہ وکلا نے کیا ہے، تو میں نے فوراً اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی۔ ہماری بہت ساری ویمن جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ادھر موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ مانیکا صاحب بہت غلط باتیں کر رہے تھے لیکن ہم برداشت کرتے رہے۔ میں نے جو وکیل تھے ہمارے پی ٹی آئی کے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہ باتوں کے باوجود ہم نے پوری طرح برداشت کیا، کیونکہ ہم یقین رکھتے تھے کہ جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے آج اور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن جو اٹیک ہوا ان کے اوپر وہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی اور پتہ بھی کیا، تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے، لیکن بار کاؤنسلز اور پنجاب بار کاؤنسل اسپیشلی سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پتہ کریں کہ وہ وکیل کون تھے اور ان کا لائسنس کینسل کریں۔ لیکن یقینی طور پہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے۔ پی ٹی آئی نے تو تھرو آؤٹ، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف ناانصافی ہوتی رہی ہے، چاہے سائفر کیس ہو جائے، چاہے توشہ خانہ کیس ہو جائے، چاہے عدت کا کیس ہو جائے، ہم نے تو خود دیکھا ہے، میں نے جا کے یہ کس قسم کا ٹرائل چلا اور جج صاحب نے کیا کیا، اس کے باوجود ہم نے قانونی راستہ اپنایا۔ ہم نے بالکل نہ جج کے خلاف ذاتی کوئی بات کی، فیصلے پہ بات کی اور اپیل میں سب کچھ لکھا کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور ہم وہ مقدمہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں سارے مقدمے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی اہم بات کہنا کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے کہ بالکل جس وکیل نے خاور مانیکا صاحب پر آج حملہ کیا ہے، بار کونسلیں تحقیقات کریں کون آدمی ہے اور اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے، یہ آپ کی طرف سے مطالبہ آیا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ میں اس کی 100% حمایت کرتا ہوں، اور علی ظفر صاحب نے اس واقعے کے حوالے سے جس کلیئرٹی سے بات کی ہے میں اسے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ بات ہونی چاہیے، میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ ڈیسنٹ اور خاندانی لوگ موجود ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ جہاں ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے وہ وکیل نہیں ہیں، ان کا لائسنس کینسل ہو، علی ظفر صاحب نے، میں اس کی بالکل سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں اس پہ اتفاق کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بار کونسلوں کا امتحان ہے، جو ویژولز ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ خاور مانیکا صاحب پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے۔ جو خاور مانیکا صاحب نے کورٹ کے اندر کیا وہ بھی قابل مذمت ہے، جو ان کے ساتھ کورٹ کے باہر ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اب یہ بار کونسلوں کا امتحان ہے کہ اس وکیل صاحب کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کا لائسنس کینسل کریں۔ اس پہ علی ظفر صاحب کا اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا اتفاق ہے، اور اتفاق جو ہے وہ پوری قوم نے سن لیا ہے۔ یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت گرم موسم ہے، جھلسا دینے والی گرمی ہے، لیکن اس میں یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک جو اتفاق رائے ہوا ہے۔